أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و سلام کے بعد آج کی یہ پورے پروار اور بابرکت محفل حضرت علامہ حافظ غلام فرید صاحب مرحوم محفوظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیون پاک کی نسبت سے منعقد ہے. میرے سامنے اشارہ رسول ایک تصویر کا رہا ہے اور میرے دائیں اور بائیں ان اشاکان کو لے کر چلنے والی شخصیات حضرات علماء کرام تشریف فرمائے. میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں کہ معاشرہ قوم ایک بہترین انسان اور ایک پکے مسلمان سے محروم ہو گئے. بہترین انسان دوستان گرامی، آپ کے پاس اگر کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی معاشرے کا فرد بھی آ جاتا، آپ بہت خوبصورت تبلیغ فرماتے تھے. قرآن حکیم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے سارے راستوں سے آگاہ کرتے تھے. لیکن اگر وہ خاموش بھی بیٹھ رہتے نا، ان کا چہرہ اور ان کا سنت مصطفی میں الگ و لگا وہ بذات خود ایک بہت بڑی تبلیغ ہوتی تھی اور اس سے لوگ استفادہ کرتے تھے. استفادہ یہ نہیں کرتے تھے جا کر معاشرے میں اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے. صدیوں کے بعد یہ بندے پیدا ہوئے. صدیوں مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بہت بڑی شخصیت. میں ابھی اگر آپ کے صاحبزادگان سے گزارش کر رہا تھا، تقویٰ، ریزگاری اور بزرگی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بندہ دیکھ سکے. لیکن میرے منہ سے اگر لفظ پنکھا نکلتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ پنکھا کیا ہے. میرے زبان سے اگر ممبر شریف کا نام نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر بیٹھنا،
تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ پیدا ہوتا ہے. توجہ، سارے گاؤں میں بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے گھر بنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں لفظ جب مسجد ہماری زبان سے نکلتا ہے نا تو ذہن کسی کوٹھی، کسی بنگلے، کسی گھر کی طرف نہیں جاتا، اس جگہ کی طرف چلا جاتا ہے. وہ نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے جو بھی مسجد آپ نے دیکھی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بندے حاضر ہوتے ہیں. لیکن تقویٰ، پرہیزگاری، بزرگی جسے کلام میں ہم بزرگی کہتے ہیں، یہ کوئی نظر نہیں آتی، یہ محسوس ہوتی ہے. یہ احساس کا نام ہے، احساس کا نام ہے. میں کئی بار آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا سکون ملتا تھا. بولنے سے نہیں، آپ کی خاموشی سے بھی سکون ملتا تھا. جب آپ کا نام فرماتے تو خوشبوؤں کی لہریں اٹھتی، محبت دین کی، قرب مصطفیٰ کی تمنا کی خوشبو، اللہ تعالی کی بندگی کی معراج کی خوشبو، اس کی خوشبو ماحول میں پھیل جاتی ہے. ایسے لوگوں سے جب معاشرہ معلوم ہوتا ہے تو یہ کسی ایک بندے کی، ان کی اولاد کے لیے تو ایک بہت بڑا صدمہ ہے. یہ پورے معاشرے کا صدمہ ہوتا ہے، یہ پورے ماحول کا صدمہ ہوتا ہے، یہ پوری امت کا صدمہ ہوتا ہے. ہم بہت بڑی شخصیت سے معلوم ہو گئے، بہت بڑے وجود سے معلوم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی فرمائے اور ہمیں بھی وہ نقش و نگار اور ان کا اختیار کیا راستہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، یہ موت جو ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو خراب نہیں. کوئی اگر کہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے تو نہیں مرتب، ہمارے معاشرے کا حصہ عیسائی بھی ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہندو ہے. کل میں دیکھ رہا تھا تقریباً 150 کے قریب، یا میرے اگر کوئی تخمینہ غلط نہ لگ جائے تو سندھ میں ایک بزرگ تھے، ان کی بارگاہ کچھ بار میں بیٹھ کر ہندو جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر خائی کے دروازے کھول دیے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا عیسائیوں کی پوری بستی جو ہے اس نے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے پر فخر حاصل ہی نہیں کیا بلکہ حضور کے نام کے نعرے بھی لگائے. ہم خوش وقت ہیں. کوئی اگر ہندو کہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کوئی تو نفس ذائقۃ الموت، میں اس کو نہیں مانتا. کوئی شیخ کہے کہ میں مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہوا یہ جو دعویٰ ہے کوئی نفس ذائقۃ الموت، میں اس کو نہیں مانتا. یہاں بولے رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سوشلسٹ رہتے ہیں، کمیونسٹ رہتے ہیں. ایک کمیونسٹ جان میں تھا، اس نے یا 1 سال سے ہم نبرد آزمائے انشاءاللہ تو کل پھر ہماری میٹنگ اور باقی اس وقت تک جیل میں اس نے یعنی اپنے منہ سے بکواسات نکالے اور جو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
حضور سیدنا عیسی علیہ السلام کی شان میں امام حسن حسین کی شان میں بکواسات کیے. ہم نے جنگ میں لوگوں کو امن امان کی اپیل ہی نہیں کی، بلکہ ہم یہ 7 رکنی کمیٹی بنی ہے، اس کے تحت ہم نے پوری طاقت سے ہم نے جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کیا ہے. ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، آئین ہے، اس میں ہر چیز کا تحفظ ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور حضور کی ذات کے ساتھ اشارتاً عنایتاً ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی اگر کرتا ہے تو 295 سی ہے، یاد رکھنا اس کی سزائے موت ہے. ہمارے آئین میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سرطن سے جدا سب ہے، یہ ہم زبانی نہیں ہے ہمارے. یہ آئین تو آپ بنائے، یہ تو 1450 سال پہلے کی رائٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مقدس سے یہ سزا ابھی تک مسلسل آ رہی ہے. اور وہ کہے کہ میں قرآن کی شاید تو نہیں مانتا. نہیں، یاد رکھیں، کوئی مسلمان ہو اس کے سامنے تو قرآن کریم کا نام لیا جائے، حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی جائے، اس کی آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں، دل بھی چھپ جاتا ہے. ہمارے اندر بڑی بتائیاں انفرادی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، لیکن اس کے باوجود ہماری دین کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، قرآن کریم پاک کے حوالے سے ہماری آنکھیں ابھی سفید نہیں، ان میں بڑی غیرت موجود ہے. آج پھر کوئی دیوانہ دار فطرت لائے گا اور تیری زلف کا چرچا سر بازار ہوا. ابھی یہ اسپرٹ موجود ہے مسلمان، اور چشم عالم نے دیکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات اور دین اسلام کی جو بات آتی ہے، ہمارے بچے بھی مچل جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، موت مسلمان ہو تب، ہندو ہو تب، سکھ ہو تب، عیسائی ہو تب، یہودی ہو تب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف پڑھیں. توجہ، کسی بھی مذہب کے ساتھ متعلق کوئی بھی گروہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں محمد یوسف قمر، اگر جنہیں ایک بہت شعرا خاک منقبت جو پڑھی جاتی ہے، میں تو 5 تن کا بتا جو ان کی لکھی ہوئی. محمد یوسف قمر وہ ہے گجر خان کے باہر اطلاع ہے، وہ رجسٹر ہے یو کے میں، بڑے صاحب سلوک ہے، ان کے ساتھ میں رابطہ رہتا ہے. بڑا اچھا انہوں نے وہ کام بھی کر رہے ہیں، صرف رجسٹری نہیں کر رہے، حضور کی غلامی کا پورا حق ادا کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں، توجہ کریں، موت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رہنمائے حیات ہے عقل، رہنمائے حیات ہے عقل، عقل حاوی ہے کل زمانے پر. رہنمائے حیات ہے عقل، عقل حاوی ہے کل زمانے پر. ایک دور تھا میرے حضور سیدنا عمر فاروق نے اس ممبر پاک پر بیٹھ کر سارے کو آواز دی تھی. لوگ متذبذب مشبش ہوا کرتے تھے، یہ آواز انہوں نے ان کو دیکھا کیسے، بولا کیسے، انہوں نے سنا کیسے، یہ مہمہ ہوا کرتا تھا اسی دور میں. لیکن آج ایک چھوٹا سوال ہے، یہ جسے موبائل کہتے ہیں، اسے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہمارے بچے بھی دنیا کے دوسرے کونے میں بلا غلط باتیں کرتے ہیں.
یہ عقل کا کرشمہ ہے. آپ چھوٹی سی سوئی لوہے کی آپ اٹھا کر ہوا میں اس کو بلند کریں، اس کی کثافت اضافی کا ہوتا یا کشش سے شکل ہوتا، ہر دو صورتوں میں سوئی زمین کی طرف آتی ہے، لوہا زمین کی طرف آتا ہے، پتھر زمین کی طرف آتا ہے، لکڑی زمین کی طرف آتی ہے، اسے کشش سے شکل کہتے ہیں. لیکن یہ عقل کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایک لوہے کا ایلومینیم کا ہوائی جہاز بنا کر 350 آدمیوں کی زندگی کی ضمانت کے طور پر ہوا میں لہرا کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے اٹھا کر جدہ شریف میں جا اتارتے ہیں. یہ عقل کا کام ہے. وہ لوہا جو اپنی کثافت اضافی کی وجہ سے اوپر سے ہوا میں نیچے آنا یہ کشش شکل ہے، اور پانی میں کسی چیز کا ڈوبنا یہ کثافت اضافی ہے. کثافت اضافی کی وجہ سے لوہا جب پانی میں ڈوبتا ہے وہ وہی لوہا اس سے عقل نے ایسا جہاز بنایا جو 2000 بندوں کو ہی نہیں اس کے سامان کو بھی لے کر سمندر کی لہروں سے ان بندوں کی حفاظت ہی نہیں ضمانت کے طور پر وہ ان کو پار کے نارے لے جاتا ہے. یہ عقل ہے. رہنما حیات ہے عقل. عقل حاوی ہے کل زمانے پر، لیکن انسان کا ساتھ دے نہ سکی. سنو رہنما حیات ہے عقل. عقل حاوی ہے کل زمانے پر، لیکن انسان کا ساتھ دے نہ سکے. رخ نہیں موت کے دہانے پر. یہاں سے میرے اللہ کا حکم چل رہا ہے. یہاں میرے اللہ کی قدرت اور میرے اللہ کی دی ہوئی جو منت ہے وہ ختم ہوتی ہے. یہ وقت ہر بندے پر آنے والا ہے. اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا، خدا کی قسم علامہ اقبال نے قلم توڑ دی. اقبال کہتا ہے کہ کل بے افلاس میں دولت کے کاشانے میں ماں. فقیر کی ایک چھپی جو سرکنڈر سے بنی ہوتی ہے، کانوں سے بنی ہوتی ہے. ہمارے لوکل زبان میں اسے نڑ کہتے ہیں. نڑوں سے بنی ہوتی ہے چھپی. جہاں بھوک لیں، جہاں افلاس لیں، جہاں مجبوریوں نے، جہاں معذوریوں نے ڈیرے لگا ہوتا ہے، اس چھپی سے لے کر کسی بہت بڑے کاشانے یا آستانے تک چلے جائیں. کل افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں ویرانے میں موت. موت ہے ہنگامہ آرا، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں. ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں، اور نئے مجانے شکوہ ہے نئے طاقت گفتار ہے. نئے مجانے شکوہ ہے نئے طاقت گفتار ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک توقع گلو افشار ہے. میری بات سنو. میں نے ایک پڑھا تھا، وہ مقالہ میں نے پڑھا تھا، اس میں ایک سائنٹسٹ نے بڑی وہ اپنی وہ ذہن عقل سائنس کی ایک چیز کا نقشہ نہیں تھا کہ دنیا میں ایک جگہ ہے وائٹ ہاؤس امریکہ میں. اس میں ایک ایسا پیٹریارٹ سسٹم نصب ہے. سنیں، ایسا پیٹریارٹ سسٹم نصب ہے کہ دنیا کے جس کونے سے بھی، جس اینگل سے، جس زاویے سے بھی اس بلڈنگ پر
کوئی کیمیائی حملہ ہو، وہ کوئی گائیڈڈ میزائل ہو، وہ بر اعظم میزائل ہو، وہ ہوائی جہاز کی صورت میں جا رہا ہو، وہ کسی اور وار ہے جو بھی فائر ہو، تو اس کے اندر ایک ایسا نظام لگا ہوا ہے، توجہ، اس کے اندر ایک ایسا نظام لگا ہوا ہے کہ وہ آٹومیٹک اندر سے متحرک ہوتا ہے اور اس وار ہیڈ کے آنے سے پہلے وہ فائر ہوتا ہے. یہ منٹوں میں نہیں، یہ سیکنڈز کی بھی آگے پیچھے کی بات ہے. اور اس حملہ کی ویپن کو، اس بارود کو، اس کو راستے میں تباہ ہی نہیں کرتا، بلکہ جہاں سے وہ فائر ہوتا ہے باقی سسٹم وہاں پر حملہ بھی ہو جاتا ہے. یہ ہم نے وائٹ ہاؤس کا یہ اس کا میں نے وہ پڑھا، لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں وائٹ ہاؤس کا نظام کلاشن توپ کی گولی کو روک لیتا ہے، توپ کے گولے کو روکتا ہے، ٹینک کے گولے کو روکتا ہے، میزائل ایٹم بم کو روکتا ہے، گائیڈڈ میزائل کو روکتا ہے، یا اور جو کوئی ہے جو کچھ ہے اس کو روکتا ہے. لیکن یاد رکھنا وائٹ ہاؤس والے حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو نہیں روکتے. لیکن جس در پر آپ اور میں بیٹھا ہوا، جس پر ہم سب بیٹھے ہوئے، اس در کا دروازہ کھٹکا. میرے حضور آقا کریم کی صاحبزادی سیدۃ النساء آپ جاتی ہیں. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک اعرابی ہوں. کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. آپ نے ارشاد فرمایا ابا جان کی طبیعت خراب ہے، آپ کل آ جائیں. کیا کہا؟ اچھا بول رہا. دودھ آنے بعد ہوا اسی میرے کھڑ گیا. اما جی انہوں نے کہا کون ہے؟ کون ہے؟ ان کو بتو انہیں نہیں آخا میں عراقی ہوں. انہوں نے کہا میں کرنے والا یہ عراقی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. دوسرے کو کھڑکا. انہوں نے کون ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی میں یہ نہیں آخا میں نے آخا نا میں عراقی ہوں. دوسرا آخر نے میں کرنے والا نہیں عراقی ہوں. میں پتہ لگے میں بات آیا تھا. انہوں نے کہا خیر ہے میں کیوں آئے ہو؟ میں حضور کی بارگاہ حاضر ہوں. اما جی فرمانیاں حضور کی طبیعت خراب ہے، لگے میں جو کہاں لگا مجھے بولو، جانتا بولو. اگلی گال سن سو ایمان معراج مل سی وقت لگے گا. تیسرے والے وقت وہ کھڑکا اما جی دیا. آپ میں نے بولو آگے حضور میں جڑا اترو آئے ہوں وقت کر آئے ہوں وہ میں آج بات آیا گیا. علی اما جی نے ماں جو کوئی گل نکلی نہیں، نکلی نہیں. پچھو حضور آواز دیتے انہوں نے کہا اور میرا سونا لاڈلا میرا جگر میں ٹوکرا فاطمہ بی بی اگے جی بار سونا تو قربان ہوئے. اگے تریا جڑا جسا بھی بڑے نہیں پتا کون ہے. اگے یار سونا تو بن جانا اگے یہ وہ جڑا بوا کھڑکا کے نہیں آنا ہوتا
تو حیا نہ بوا کر کرنا مڑ بنا اسا تھلے بھی اتنے بھی لوگ اسرائیل نے نال آ جانے اسا ڈک نہیں آن دے اسی تو سکویے تے اٹھے ہیں جتھے جبریل بھی ڈکے بنا توجہ کوئی نہ بہت پڑھو علماء بیٹھے میں آگے دسی کہ جی وہی الہیاں نا ایک اور چیز میں تھا میں تو طالب علم نے کوئی بھی نہ جاننا ان حضرات نے بابرکت محفل پڑھنا ہے اللہ سے میں تو ناچیز ہے بندہ وہی الہیاں نا زندگی نہ جڑا سراغ ملنا اور اپنا الستو بے ربے کو یہ سوالیہ جملہ غور کرو اپنے مان سے دے کرو الستو بے ربے کو اللہ ساری مخلوق کا اکٹھا کیتا جڑے ہونے تک چلے گئے اور بھی جڑے ہوں جہان میں کسی صورت میں موجود سکھ ہندو فرانڈی سارے موجود ہیں جڑے قیامتی تک آمنے سارے موجود ہیں اللہ ارشاد فرمایا الستو بربے کون کیا میں توڑا رابطہ اچھا بولا نا یہ اللہ پہ پوچھے وہ پروردگار کہ آج وہ پہ فرمانا کیا میں تھوڑا رابطہ ہوں نہ ایک نکی جی گل نہ سو سڑک سے راہ نہیں کھلے پہ ہوئی تو پکا پتا ہوئے یہ ڈورا بندہ ڈورے کو راہ پوچھو وہ جب بولو نا تو پکا پتا ہوئے اس کا عقل کوئی نہیں ہے پاگل ہے پاگل کو راہ پوچھو حجی شاید نا وہ جب بولو نا ماں دسو ٹوٹے دے مینڈے کروڑ کمزوریاں بتائیاں نے باوجود اصا پتہ لگے یہ ڈورا اسی راہ نہ پوچھنے یہ پاگل ہے اسی اس کو راہ نہ پوچھنے کہ بٹر ہی نہ کاٹ مارے انجے گل ہے میں نے گل سنو استا ہوں پکا ایمان کتھی کا سی آنا اکھیاں ٹھٹر گئی کہ قبر جو تکیلے کہیں سا نکل گیا دورے ہو گئے سننے کے ہاتھ وضو نے ٹائم سے غسل نے ٹائم سے دعا چاہ کے ادھر کر رکھنا کہ بندے نہ محبت کے کریں سن میں نے کہا ماں دس اور جس دیہڑے اللہ تو بے ربے قوم نہ حکم آیا ایک کان کتھے ہے سننے واسطے وہ جب بولنا آخر سے گل سنی گئی نا اچھا بولو نا سنی گئی نا کہڑے کرنا گا یہ کان سننے نہیں کان صرف سننے کی علامت ہے سننے میں کوئی اور شاید سننے تھوڑے بنا لے ڈورے میں اور یہ چیز بولنی نہ یہ بولنے نہیں علامت ہے کئی سننے سنی جی مارے سے گونگے بیٹھے اکھیاں ویکھنیاں نے تکڑے کی علامت تکیری میں کوئی اور شاید ہے بڑی بڑی اکھیاں نے سامنے ویکھے یہ صرف سچینا نے یہ سوچنے کی علامت ہے سچینی میں کوئی اور شاید ہے بچ گل ہو رہے بچ گل ہو رہے بڑے بڑے سرا پاگل ویکھے اس جاڑے اتنا کرنا تو بغیر یہ گل اصل سن بھی کی پھر سرت بغیر اصل سوچ بھی کی چیبت بغیر کابو بلا اور بھی کہتا ہے یہ توڑا تو مہنگا کام نہیں کہ میں رب ہمت کرنے والوں سنانا تو کہ میں اس تو بغیر بھی سنوا گے کام یہ توڑنے کا کام نہیں ہے تو رسول اللہ
فرمایا کہ محمد کی قبر ہوتے جیسے پیاری بھی ٹورے اس نے پیروں نے بھی آواز سننا ماں دسو تو جو بہت سونا سننے والے ہونی پیڑی نہ کان آ کے اس نے پیروں کی آواز دسو نا ماں دسو نا کوئی سونا گے نا کہ حضور پیانے تھی جس کرنے نے بہمان کریں لو تھی اس نے اتنے نہ سونا گے میں نے حضور آنے قبر بچ ستا وا مہنگا بنا پیڑی نے پیروں نے بھی آواز سننا اس کا نام چھوڑو او مسجد عریش بدر پاک یہ مسجد پڑی ہوئی یہ چلنا اس جنے کی بہت اٹھنا تھوڑ جا کے بنیے تو کوئی خوہ ہے جس خوہ رسول اللہ کافر نے یہاں لاش کھٹوائی کھٹوایا نا اس کافر نے لاش رسول اللہ اس کوئے نے اس دانے سے کھا کے لگے حضور نے مردیاں مخاطب کیا آخر لگے حضور فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اور باتیں ہمیں طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں آتے ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ جنت کی زبان بول رہی ہے اور خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا اور کرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نقطہ والوں سے کھول نہ سکا وہ راج نقلی والے نے بتلا دیا چند اشارہ حضور نے ان کھلوتن انہیں کافرن مردیاں حضور مخاطب آخر لگے جس انجام تو میں ڈرانا ہوں ان کھٹے تھیو کہ آپ نے فرمان نہ پنجابی ترجمہ ان کھٹے تھیو اس عذاب میں تو چار ہوئے ہو غلط اسلام حضور سید عمر فاروق غلط کوشچن کیتا یا رسول اللہ جنہاں نام غلط کر رہے ہیں کو چھوڑنے پر یا رسول اللہ جنہاں نام غلط کر رہے ہیں چھوڑنے میرے رسول اللہ فرمایا عمر چھوڑنے پر فرمان جواب دے دیا سونے ہو اگے کرو یہ کہڑی گل ہے اسی کوئی چھپڑنے ڈٹوں اسلام ایسا سمندر قرآن کریم میں یہ بل چل رہا ہے ساتھ فرمایا کوئی خشکی کی چیز اور کوئی طرح کی چیز ایسی نہیں ہے جو کلام مجید میں موجود تھا ہر شہر موجود ہے تو تک توجہ تک کرو قرآن کریم پڑھا کرو آج حضور مرحوم مفروض حافظ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شنی نام تام پہ کہنے وہ قرآن آ گیا قرآن پڑھنے قرآن پڑھانے قرآن کریم سمجھانے آج انہوں نے تذکرے اتنے نہیں پڑھ رہے قرآن والے تذکرے فرشتے بھی ہو رہے قرآن کریم والے تذکرے 7 آسمان چھانا ہے تذکرہ کرنا ایسے ساؤنڈ لا کے بیٹھے یہ جو لوگوں نے قرآن کریم والے نے جتنے تک قرآن ہے اتنے تذکرہ توجہ ایک بار سنو بات ہے کن میں افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت دشت در میں شہر میں گلشن میں بھی رانے میں موت ہے ہنگامہ آراکل میں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سبین موج کی آغوش میں نئے مجامع شکوہ ہے نئے طاقت ایک افطار ہے زندگی کیا ہے تو کہ گلو افشار ہے اتنا لیا کہ اقبال اور نکال کے اقبال آنے مرنے والے مر تو جاتے ہیں فنا ہوتے ہیں مرنے والے مر تو جاتے ہیں فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت میں مگر ہم سے جدا ہوتے نہیں اور مرنے والے کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں میں نکال سکوں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا میں نکل بندے آخی میں اپنے پردادے کا نام دس
آخنا نا میں بھی آپ ماں پڑدادے کا نام دس میں آخی آ وڈے گستانے میں ماں پڑدادے کی قبر پتا بشرطے کہ وہ بڑی بھی اسے قطبہ نہ لگا ہوا کم گڑبڑ ہوا ان گل کچھ بولا میں اتنے خوشبخت اگلی تے گھنٹے 4-5 بندے رائت دینا پردادی کا نام کہیں بھی نہیں آنا ان گل اچھا بولنے اگلی گل کریے ان گل اتوں جاتا ایک نکا تھا نکا جو تھا 10 سال نہ اٹھا 11 نہ اٹھاؤ 12 نہ اٹھاؤ 100 سال کا بابا جنا اپنے پردادے نہ نہیں آنا تو اٹھاؤ اس صرف اتنا آخو لاہور والے بابے کا نام کے داتا اچھا بولو اس میں آخی اور پتر ہوئے جی بابا جی کیا نام میں آخو 10 گولڈی شریف والے بابے نے کیا نام ہے ان گل اچھا بولو یہ تو پاکستان میں چل میں ہندوستان میں اجمیر والے بابے میں کیا نام ہے ویزا جاتے نہیں لوایا بارڈر تے نہیں گیا انہوں نے اجازت نہیں گیا وہ آپ سے معین الدین میں صرف پوچھنا جس بندے اپنے پردادے کا نام نہیں آنا 465 ہجری داتا صاحب نے وفات 465 ہجری آج تقریباً 10 صدیاں بھی ہونی کچھ سال ہوتے تھلے ہوتے 10 صدیاں بھی ہونی جس نے پردادا 100 سال پہلے ہوا علم الانصاب والے نے 100 سال 5 پشتیں چل رہی کتنی ہیں پردادا 3 پشتیں چلنا جی علم الانصاب والے نا انہوں نے 100 سال 5 پشت پہ چل رہی ہوتی پردادا 3 پشتے جس بندیا 100 سال کے اندر اپنے پردادے کا نام نہیں پتا جس نے جاگیر تے میں بن کے پیر صاحب بہ کے کوئی بن کے ملک صاحب ہے کوئی بن کے سردار صاحب ہے کوئی بن کے مولوی صاحب ہے کوئی بن کے مفتی صاحب گل کر اس اپنے پردادے کا نام نہیں یاد ماں دسو لاہور والے بابے کا نام اس کہیں یاد کرایا اجمیر والے بابے نے کہیں یاد کرایا اور سونے اسی کے اندر جمع ہوا مرنے والے مر تو جاتے ہیں فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت میں مگر ہم سے جدا ہوتے نہیں مرنے والے کی جبھی روشن نہیں چمکتے جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیرے پر زندگی والی پابندی کی چڑھ ہوتا جی بیٹا اس 100 سال زندگی سونا کتنے پاپڑ پہ لے دے اپنی اس زندگی میں دھیان کرو جتنے نہ بوا اسی نہ باری جتنے نہ بوا اسی نہ باری اپنی اس زندگی میں دھیان کرو جتنے جو ایکل بڑے پرتشدد انداز میں بڑے روب اور دام یہ اندازے جان کے کرس کی نہ اٹھا کے آسن مارنا ہوگا مرنا ہوگا تمہیں فاروق کا حضور یا عمر جی رسول اللہ میرے باپ کا تر کے قربان ہوں اب اس نے ہمیں کو ڈر جس ویلے قبر یعنی ماحول دبدبے آ گیا اس کوئی بندہ سا دبدبے سہ نہیں آنا اس ٹائم کو لوٹا یہ تو بڑی ایک چس کے نکالا خدا نے یہ نبی پاک تمہرا فاروق کا بیان پہ اس ٹائم بتا تمہرے فاروق کا کو کیا انہاں کہا یا رسول اللہ انہاں تب کہ میں بے ہوش تو نہ ہو ویسا اونچا بولو نا اونچا بولو اونچا بولو اگلی میں گال کرنے اونچا بولو ایک اور پہ نا تمہرے
فاروق اس کا مطلب ہے جیڑا انہیں سوال پوچھنا بھئی میں یا رسول اللہ کر رہی انہیں تک کے منکر نکیر تک کے میں بے ہوش تو نہ ہوا سا خدا نے قسمیں تو اکتساب فیض کرنا اس وقت عمر فاروق نے پکا ایمان آیا کہ نبی پاک کا پتہ ہونا جو کچھ قبر وچ میں پتھی ہونا آج کل کیوں کیا کیوں چھوڑے نہ کرنا چاہ نبی پاک نے محبت رکھو غیر متجدد محبت رکھو نبی پاک کوئی مقام مناظرہ نہیں ہے نبی پاک نشان یہ ہے کہ اسے انہوں نے محبت کری ماں گل تو میں سدی جی گل کرنے لگا اسی نکے نکے ہونا نا جو اڈی وال دے رہی انڈے تو ککڑی ہے دے چلے 8 10 12 گھنٹے رکھ دے ماں ہو یاد درود شریف پڑھنا علم شریف پڑھ کے قرآن کریم میں تلاوت پہ چکے رہنے بھی برکت ہو اکیاں جاڑے بعد چوچے نکل دے 12 انڈے رکھیں ککڑی 9 بچے کٹے ہاں ہاں یہ حضور نہیں سمجھے دوئے میں نہیں سمجھے ککڑی 9 بچے کٹے ککڑی چونگ ماری انڈا بھاج گیا بچوں بچوں باہر نکلا 3 انڈے انہاں ککڑی چونگ نہیں ماری اٹھے بولو آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ 3 ککڑی کو تھے ایکس رے مشین لائی میں کو تھے الٹرا ساؤنڈ کریں نہیں ککڑی کیوں نہیں ککڑی چونگ ماری انہاں گندے انڈیا چھڑو ایو رب جیڑی شاہ کہنی کفالت جیڑی اس نے سپورٹ کرے نا اپنی کفالت نہیں سارے دور اس کا عطا فرمانا ککڑی نے سپورٹ 12 انڈے ہومن انہوں نے کفالت تھا ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ ککڑیاں آگاہ کرے اور جس نے سپورٹ سارے جہان کیتے ہیں اس نے کفالت نے کوئی شہرہ دیتی بات جب تو دکھار ککڑی نا اس کو لو اکتساب فیض کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت نے سارے طریقے کو سمجھا سونے اپنی خبر نہیں سیاری کرتا اڈے پیچھے بھی ہیں لوگ تعریفہ کریں جو حضرت علامہ غلام فرید چشتی شاملیاں تعریفہ ہو رہی ہے انہوں نے زندگی نے آخر انہوں نے وہ مٹیریل ہے نا تا انہوں نے مختلف زندگی کے لوگ گلہ کریں شاید انہوں نے اسے گلہ کے ہو سکتا اس واسطے دوستو اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے انہوں نے پسماندگانہ صبر اتفاق و اتحاد اور اس رستے سے چلنے کی توفیق عطا مولانا غلام فرید صاحب شکردرہ جڑا نا کہ گسو کی جانن ہے ہاں ہاں پنڈ سلطانی ایک کوڑی بنی مولانا غلام حیدر صاحب ہے انگریز نے دور ہے وہ ورسیر ایس ٹی کو کوڑی بنان پنڈ سلطانی ہے جانا آوے وہ تو وہ ہی تک ہے لگے نو پاٹنا وہ 2 مہینے ہو پٹے ہی پٹینے رہا تو بات سانجے پڑھانا رہا پٹے ہی پٹینے رہا بات سانجے پڑھانا رہا سنو وہ کوڑی نہ بنی انکواری ہو گئی وہ اتلے صاحب انکواری کی جو جگہ تو کرنے نہیں پتہ تو اسے انجید نہیں کلاس پاس نہیں کی تھی آگے کی تھی جی ڈپلوما نہیں ملا جی ملا بھی اور فیلڈ ورک نہیں کیتا اس آگے جو میں نے 15 سالہ تجربہ اس جگہ تو بندے نہ پتہ رہے 2 مہینے کی جی پوڑی نہیں بنی اس ہاتھ باندھ کے کھا رہے اس آگا دور میں انجید نہیں تپاس کی تھی
15 سال میں فیل کا تجربہ ہے، میں پنڈ سلطانی نہیں پاس کی مذہبی لحاظ نہ شکردرہ پاس کرنا ہے بڑا اوکھا. صحیح. حضرت غلام فرید چشتی رحمت اللہ علیہ نے صلاحیت آئی، انہیں شکردرہ بھی پاس کر کے تھا.